خوش آمدید۔ آج ہم وقت کے سمندر میں ایک غوطہ لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ 2 ستمبر کی تاریخ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارے پاس کافی ذرائع ہیں، تاریخی دستاویزات ہیں، پرانی خبریں اور کچھ دلچسپ کیلنڈر اندراجات بھی۔ جی بالکل۔ مقصد سیدھا سادہ ہے، اسے ایک تاریخ کے ذریعے ماضی کے مختلف زمانوں اور جگہوں کو جھانک کر دیکھنا۔ ہاں، کہ اس دن کیا خاص ہوا تھا۔ جی، ہم جانیں گے کہ 2 ستمبر کیوں اہم ہے، اس دن کیا بڑے واقعات ہوئے جنہوں نے دنیا پر اپنا نشان چھوڑا۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 2 ستمبر کا نام سنتے ہی شاید سب سے پہلے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ذہن میں آتا ہے، جو یقیناً ایک بہت بہت بڑا واقعہ تھا۔ یقیناً ایک عالمی واقعہ۔ لیکن اس تاریخ کی کہانی صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوا۔ بات شروع کرتے ہیں بہت پہلے زمانے سے، قدیم روم سے۔ 31 قبل مسیح یونان کے ساحل کے قریب ایک مشہور بحری جنگ ہوئی، ایکٹیم کی لڑائی۔ اوہ ہاں، ایکٹیم۔ اس میں آکٹیوین کی فوج نے مارک اینٹنی اور مصر کی ملکہ کلوپترا کی متحدہ فوجوں کو شکست دی۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ تو تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس جنگ کے نتیجے نے رومی جمہوریہ کا خاتمہ ہاں، اور رومی سلطنت کے آغاز کی بنیاد رکھی۔ اینٹونی اور کلوپترا شکست کھا کر مصر بھاگ گئے اور بعد میں وہیں اپنی جان دے دی۔ تو یوں سمجھیں ایک جنگ نے سلطنت کا نقشہ بدل دیا۔ واہ! اور پھر صدیوں بعد آگے بڑھتے ہیں۔ 1192 میں ایک اور طویل جنگ کا خاتمہ ہوا، تیسری صلیبی جنگ ختم ہوئی، جی، جب انگلینڈ کے رچرڈ شیردل اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان یافا کا معاہدہ ہوا۔ ہاں، یہ معاہدہ بھی بڑی آپ کہہ سکتی ہیں خون ریزی کے بعد ہوا تھا۔ اس نے فلسطین کے علاقے میں ایک عارضی سا امن قائم کیا، حالانکہ بنیادی تنازعات تو خیر حل نہیں ہوئے۔ عارضی امن۔ جی، یہ اس بات کی بھی مثال ہے کہ جنگ کے دوران بھی سفارتکاری کیسے کام کرتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، جنگوں سے ہٹ کر اگر شہروں کی تاریخ دیکھیں تو 1666 میں لندن میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا، وہ مشہور آگ جسے گریٹ فائر آف لندن کہتے ہیں۔ اوہ، گریٹ فائر۔ یہ 2 ستمبر کو ایک بیکری سے شروع ہوئی اور 3 دن تک پھیلتی رہی۔ اور اس آگ نے لندن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، تقریباً پورا پرانا شہر جل گیا۔ پورا شہر؟ جی ہاں، بشمول سینٹ پال کا مشہور گرجا گھر بھی۔ لیکن اس تباہی کے بعد جو نیا لندن تعمیر ہوا نا، وہ زیادہ منظم تھا، چوڑی سڑکیں تھیں، پتھر کی عمارتیں۔ اچھا، تو ایک المیے سے جدید شہر کی منصوبہ بندی نکلی ایک طرح سے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اب ذرا 19ویں صدی میں چلتے ہیں۔ 1870 میں فرانکو پرشین جنگ کے دوران سیڈان کی لڑائی ہوئی۔ جی، سیڈان۔ اس میں پرشیا نے فرانسیسی شہنشاہ نیپولین سوئم اور ان کی پوری فوج کو 1,00,000 فوجی قیدی بنا لیا۔ یہ فرانس کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی۔ بہت بڑی شکست۔ اس نے نہ صرف فرانس کی دوسری سلطنت کا خاتمہ کیا، بلکہ یہ جرمنی کے متحد ہونے کا ایک اہم، آپ کہہ سکتی ہیں، سنگ میل ثابت ہوا۔ اچھا، یعنی جرمنی کے اتحاد میں اس کا کردار تھا۔ بالکل، اس جنگ کے نتیجے میں طاقت کا توازن یورپ میں بالکل بدل گیا۔ اور اب وہ واقعہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، 2 ستمبر 1945، جی، دوسری جنگ عظیم کا باضابطہ خاتمہ۔ ٹوکیو بے میں امریکی جنگی جہاز USS مسوری پر جاپان نے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن۔ یقیناً یہ کروڑوں انسانوں کے لیے ایک طویل اور تباہ کن جنگ کے خاتمے کا دن تھا۔ امریکہ میں اس دن کو وکٹری اوور جاپان ڈے یعنی VJ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ VJ ڈے؟ جی، یہ امن کی امید کا دن تھا۔ لیکن اسی دن 1945 میں دنیا کے ایک اور حصے میں ایک نئی جدوجہد کا گویا آغاز ہو رہا تھا۔ اچھا، کہاں؟ ویتنام میں۔ ہو چی من نے ہنوئی میں فرانس سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اوہ، اسی دن؟ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے اپنی تقریر امریکی اعلان آزادی کے الفاظ سے شروع کی۔ ارے واہ، یہ ایک طاقتور علامتی لمحہ تھا، آزادی کا اعلان۔ لیکن یہ ویتنام کے لیے امن نہیں لایا۔ نہیں لایا؟ نہیں۔ اس اعلان کے بعد بھی ویتنام کو پہلے فرانس اور پھر امریکہ کے خلاف کئی دہائیوں تک ایک خونریز جنگ لڑنی پڑی۔ تو ایک جگہ جنگ ختم ہوئی، دوسری جگہ ایک نئی طویل جنگ کی بنیاد رکھی گئی۔
کتنا عجیب اتفاق ہے تاریخ کا۔ بالکل۔ اچھا، جنگوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کے ساتھ ساتھ 2 ستمبر کو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جنہوں نے عام لوگوں کی زندگی اور معاشرے پر گہرا اثر ڈالا۔ جی، جیسے 1752 میں برطانیہ اور اس کی نوآبادیات نے گریگورین کیلنڈر اپنایا۔ اچھا، کیلنڈر کی تبدیلی۔ جی، یہ آج بھی ہمارے کیلنڈر کی بنیاد ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس نے وقت کو زیادہ درست طریقے سے ناپنے اور موسموں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مدد دی۔ اس سے پہلے جولین کیلنڈر استعمال ہوتا تھا، جس میں تھوڑی سی آپ کہہ سکتی ہیں خامی تھی۔ اس تبدیلی سے برطانیہ میں تاریخ کو 11 دن آگے کرنا پڑا تھا۔ 11 دن، اچھا خاصا فرق ہے۔ جی ہاں۔ اور امریکہ کی بات کریں تو 1789 میں آج ہی کے دن امریکی محکمہ خزانہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف دی ٹریجری قائم کیا گیا۔ یہ بھی ایک بنیادی ادارہ تھا۔ نئی امریکی حکومت کو اپنے مالی معاملات چلانے، ٹیکس جمع کرنے اور کرنسی جاری کرنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی، اور اسی محکمے نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ یعنی مالیاتی نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ بالکل۔ اب ذرا 20ویں صدی میں آتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔ ایک ایسی چیز جو آج ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، ATM مشین۔ ہاں جی، ATM۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ دنیا کی پہلی عوامی ATM نیو یارک کے ایک بینک میں 2 ستمبر 1969 کو کام کرنا شروع ہوئی۔ کیا کمال کی ایجاد تھی! اس نے بینکنگ کو 24 گھنٹے مطلب ہر وقت دستیاب بنا دیا۔ اب پیسے نکالنے کے لیے بینک کے کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بالکل۔ یہ ان چھوٹی ایجادات میں سے ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ ہماری روزمرہ کی عادتیں بدل دیں۔ صحیح کہا۔ اور پھر ایک اور ٹیکنالوجی جس کے بغیر شاید آج ہم میں سے اکثر لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، گوگل کروم۔ گوگل کروم۔ گوگل نے اپنا یہ ویب براؤزر 2 ستمبر 2008 کو لانچ کیا۔ اور آتے ہی چھا گیا۔ اس نے ویب براؤزنگ کو تیز اور آسان بنا دیا۔ ہاں، کافی تیز ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ATM سے لے کر کروم تک یہ سب چیزیں پچھلے 50-60 سالوں میں ہی آئی ہیں۔ واقعی۔ لیکن تاریخ میں صرف ترقی اور آسانیاں ہی نہیں ہوتی۔ 2 ستمبر کچھ تاریخ واقعات سے بھی جڑا ہے۔ جی، افسوسناک واقعات بھی ہیں۔ جیسے 1885 میں امریکہ کی ریاست وائیومنگ میں راک سپرنگز کا قتل عام ہوا۔ سفید فوم کارکنوں نے نسلی تعصب کی بنا پر اپنے چینی ساتھی کارکنوں پر حملہ کیا۔ کئی مارے گئے اور سینکڑوں کو علاقہ چھوڑنا پڑا۔ یہ واقعہ امریکہ میں 19ویں صدی کے آخر میں امیگریشن، مزدوروں کے حقوق اور نسلی کشیدگی کی تلخ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ معاشی مشکلات اکثر نسلی تعصب کو ہوا دیتی ہیں، اور یہ اس کی ایک الملاک مثال ہے۔ بہت افسوسناک۔ اسی طرح کا ایک اور ہولناک واقعہ 1923 میں جاپان میں پیش آیا۔ کانٹو کے عظیم زلزلے کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ جی، کانٹو کا زلزلہ۔ اس دوران یہ افواہیں پھیلیں کہ کوریائی باشندے گڑبڑ کر رہے ہیں، جس پر مشتعل جاپانی ہجوم نے ہزاروں کوریائی اور کچھ چینی باشندوں کا قتل عام کیا، جسے کانٹو قتل عام کہتے ہیں۔ قدرتی آفت کے بعد سماجی انتشار اور پہلے سے موجود تعصبات مل کر کتنی تباہی مچا سکتے ہیں، یہ اس کی ایک خوفناک مثال ہے۔ یہ واقعات یاد دلاتے ہیں کہ مشکل وقت میں افواہوں اور نفرت کا مقابلہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، تاریخ کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی بات کریں تو 2014 میں ماہرین آثار قدیمہ نے کینیڈا کے آرکٹک میں ایک گمشدہ بحری جہاز HMS ایریبس کا ملبہ دریافت کیا۔ فرینکلن مہم والا جہاز؟ جی ہاں، یہ 1840 کی دہائی کی مشہور اور بدقسمت فرینکلن مہم کا حصہ تھا۔ یہ ایک بڑی دریافت تھی، تقریباً 170 سال پرانے معمہ کا حل۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اسی مہم کا دوسرا جہاز HMS ٹیرر بھی تقریباً اسی تاریخ کے آس پاس 2016 میں ملا۔ اچھا، دوسرا بھی مل گیا؟ جی ہاں، یہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تاریخ کے راز کھولنے کی ایک عمدہ مثال ہے۔ زبردست۔ اور اب انسانی ہمت اور برداشت کی ایک ناقابل یقین کہانی۔ جی۔ 2 ستمبر 2013 کو 64 سالہ امریکی خاتون ڈایانا نیاٹ نے تاریخ رقم کی۔ وہ کیوبا سے فلوریڈا تک کھلے سمندر میں بغیر شارک پنجرے کے تیر کر پہنچنے والی پہلی انسان بن گئی۔ ارے واہ، یہ واقعی ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔
110 میل کا خطرناک سفر، تقریباً 53 گھنٹے مسلسل تیرنا۔ 53 گھنٹے؟ جی، وہ بھی 64 سال کی عمر میں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی عزم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ اپنی 5ویں کوشش میں کیا، جو ان کی استقامت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ کمال ہے۔ چلے اب کچھ مشہور شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو 2 ستمبر کو پیدا ہوئے یا اس دنیا سے گئے۔ ہوائی کے آخری ملکہ للی ووکوانی 1838 میں اسی دن پیدا ہوئی تھیں۔ اچھا۔ اور آج کے دور کی بات کریں تو فلمی دنیا کے 2 بڑے ستارے اسی دن پیدا ہوئے، کیانو ریوز 1964 میں، کیانو ریوز، اور سلما ہائیک 1966 میں۔ اور وفات کی بات کریں تو ویتنامی رہنما ہو چی مون کا انتقال 1969 میں 2 ستمبر کو ہوا۔ یہ وہی تاریخ ہے جس دن انہوں نے 24 سال پہلے 1945 میں ویتنام کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ ہاں، یہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ تاریخ کا ایک عجیب اتفاق ہے۔ جی بالکل۔ ادب کی دنیا کے لیے بھی 2 ستمبر ایک اہم دن ہے۔ 1973 میں لارڈ آف دا رنگز اور دا ہابٹ جیسی لازوال کتابوں کے خالق JRR ٹولکین کا انتقال ہوا۔ ٹولکین، انہیں تو جدید فینٹیسی ادب کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی دنیا اور کردار آج بھی کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ بالکل۔ ان کا کام صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ فلموں، گیمز اور پوری ثقافت پر اس کا گہرا اثر ہے۔ صحیح کہا۔ آخر میں کچھ خاص دنوں کا ذکر جو 2 سپٹمبر کو منائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی یاد میں نیشنل VJ ڈے منایا جاتا ہے۔ جی، وکٹری آف جاپان ڈے۔ اور ویتنام میں یہ ان کا قومی دن ہے، یوم آزادی 1945 کے اعلان کی مناسبت سے۔ یہ دونوں دن ان ممالک کے لیے بہت اہم تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا 2 سپتمبر کا ایک مختصر سا جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اس ایک تاریخ پر بڑی جنگوں کے خاتمے ہوئے، سلطنتیں بنی اور ٹوٹی، شہر جلے اور نئے سرے سے آباد ہوئے، نئی ٹیکنالوجی آئی جس نے زندگیاں بدلیں۔ ہاں، المناک واقعات ہوئے اور انسانی عزم کی ناقابل یقین مثالیں بھی سامنے آئیں۔ واقعی ایک ہی تاریخ میں کتنے رنگ ہیں، جنگ اور امن، تباہی اور تعمیر، ظلم اور انصاف کی جد و جہد، پرانی دنیا کا خاتمہ اور نئی کا آغاز، یہ سب کچھ ہمیں 2 سپتمبر کے آئینے میں نظر آیا۔ صحیح۔ اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو شاید سال کا ہر دن ایسی ہی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے، ہمیں بس انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج کے دن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک اچھا سوال ہے۔ کون سی ایسی خبریں ہیں، کون سی ایجادات ہیں، یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر شاید 50 یا 100 سال بعد اسی طرح کسی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے کیا جا رہا ہو؟ جی، تاریخ صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ ہر لمحہ بن رہی ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔